آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں اگر کسی نے کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمارے گروپ کے پاس آ جائے، ہم اسے بتائیں گے کہ اس نے کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ جو ہمارا ادارہ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہر بندے کو، چاہے وہ انویسٹر ہے، چاہے وہ کلائنٹ ہے، چاہے وہ ڈیولپر ہے۔ آپ کو یورپ، امریکہ، UK والا ماحول یہاں پہ ملتا ہے۔ یہاں پہ نہ لائٹ انرجی کرائسس ہے، نہ یہاں پہ کوئی سیور پرابلم ہے، نہ یہاں پہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انہیں یقین کیسے آئے گا کہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ صحیح جگہ پر اور مناسب ہو رہی ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ پاکستان میں پراپرٹی خریدنا اور پراپرٹی کے بارے میں سوچنا یہ ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ادارہ ہے ABS مارکیٹنگ، جو بحریہ ٹاؤن کے پورے پاکستان میں، چاہے کراچی ہو، راولپنڈی ہو یا لاہور، وہاں پر آپ کو پراپرٹی پرچیز بھی کر کے دیتے ہیں۔ اگر آپ بحریہ ٹاؤن میں پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ABS مارکیٹنگ آپ کو ون سٹاپ سلوشن دیتا ہے۔ اور ABS مارکیٹنگ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر پہلے سے لوگوں کا اعتماد ہے۔ ABS مارکیٹنگ کے CEO ڈاکٹر سبیہ الاکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہو، وہ سیفلی کیسے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ کچھ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن، تو وہ آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر سبیہ الاکرام۔ آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں اگر کسی نے کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمارے گروپ کے پاس آ جائے، ہم اسے بتائیں گے کہ اس نے کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ بالکل، جو ہمارا ادارہ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہر بندے کو، چاہے وہ انویسٹر ہے، چاہے وہ کلائنٹ ہے، چاہے وہ ڈیولپر ہے۔ کلائنٹ کو چاہیے ہوتی ہے ایک ایسی پروڈکٹ جہاں پہ وہ اس کا گھر جو ہے وہ بن سکے اور اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے نا اس کا گھر بن سکے۔ انویسٹر کو ایک ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ایک ایسا اس کو پلاٹ یا ایسا اس کو ایک ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرائی جائے جہاں پہ اس کو میکسیمم گین مل سکے۔ اور ڈیولپر کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ کا جو ٹرن اوور ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تمام تر جو گائیڈنس ہے وہ ہم اس کو دیں گے، اس کے تمام تر جو بھی کنسرنز ہیں ریگارڈنگ ہز انویسٹمنٹ ہم وہ دور بھی کریں گے، اور تمام تر جو پیپر ورک ہے اس کا ہم اس کو پروسیس کرانے میں اس کی ہیلپ بھی کریں گے۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کا جو ایک گیپ ہے، ایک بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کا اور ایک لوگوں میں جو گیپ ہے اس کو ہم فل کریں گے۔ ہمیں جو کنٹری ہیڈ شاہد قریشی صاحب ہیں، ان کی طرف سے مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ہمیں مکمل انہوں نے جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ انویسٹرز کو، ڈیولپرز کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان کے جو بھی کنسرنز ہیں وہ دور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں، بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کلائنٹس اور انویسٹرز کے لیے بہت زیادہ سالڈ گراؤنڈ تھا۔ لوگ یہاں پہ گھر بھی بنا رہے تھے، ایک مکمل آباد ہو چکا ہے بحریہ لاہور، بحریہ پنڈی، بحریہ کراچی کے اندر لوگ گھر بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد انویسٹرز کو بھی یہاں پہ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ ماضی کے اندر آپ دیکھ لیں لوگوں نے بہت ہیوج گینز یہاں سے لیے ہیں، لیکن ایک جو گیپ تھا ڈیولپرز کا کہ یہاں پہ اس طرح سے ڈیولپر جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا، اب وہ جو ہے وہ گیپ ہم نے فل کر دی ہے۔ ڈیولپرز کو جو ہے وہ بحریہ پراپر اپنے شیلٹر کے نیچے لائے گا، ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرے گا، ان کی پراپر ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو جو بھی مسئلے جو باہر فیس وہ کرتے ہیں پیپر ورک کے حوالے سے، ریگارڈنگ اپروولز، پرمیشنز کے حوالے سے، وہ تمام تر پروسیس جو ہے بحریہ کے اندر ون ونڈو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارا ادارہ اس میں یہ کہ اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ میک شور کریں گے کہ آپ کو کوئی حسل نہ ہو اور آپ کا پروسیس بہت سموتھلی جو ہے وہ ہو سکے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور، پنڈی، کراچی، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انہیں یقین کیسے آئے گا کہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ صحیح جگہ پر اور مناسب ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بحریہ ٹاؤن نے ایک چیز جو ہے پروو کی ہوئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن ایک بہت ہی پیٹنٹ ادارہ ہے ریگارڈنگ انویسٹمنٹس یا ریگارڈنگ بلڈنگ یور ہاؤس۔ ان ٹرمز اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ سیکیور جگہ اور کون سی ہے؟ آپ کو یورپ، امریکہ، UK والا ماحول یہاں پہ ملتا ہے۔ یہاں پہ نہ لائٹ انرجی کرائسس ہے، نہ یہاں پہ کوئی سیور پرابلم ہے، نہ یہاں پہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے کراچی کے کافی زیادہ جو ہے وہ علاقے متاثر ہوئے، لیکن بحریہ کراچی جو ہے اس کا نظام نکاسی بہت اپ ٹو دی مارک تھا، اور وہی جو
جو ہے وہ آپ لاہور میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور پنڈی کے اندر بھی دیکھتے ہیں, یہاں پہ آپ کو 1 انچ کہیں پہ پانی کھڑا ہوا نہیں ملے گا, یہاں پہ 1 انچ کہیں پہ روڈ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی, یہاں پہ کوئی ایسی لائٹ نہیں ہوتی جو جل نہ رہی ہو, جو خراب ہو. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں بحریہ ٹاؤن سے بہتر ڈیولپمنٹ, بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ایڈوانس سوسائٹی پاکستان کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک سنہری, اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ پروٹیکشن بہت زیادہ ہے. یہاں پہ آپ کو جو شہر کے اندر مسائل ہیں وہ یہاں پہ آپ کو درپیش نہیں ہوتے, جیسے قبضہ ہو گیا, کوئی گھر کے اندر کوئی اور جو مسائل ہوتے ہیں باہر. ایک اوورسیز کلائنٹ کا ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جہاں میری انویسٹمنٹ ہے وہ علاقہ سیکیور ہے بھی یا نہیں. یہاں پہ تو اس طرح کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے قبضہ ہو جاتا ہے. تو بحریہ ٹاؤن اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے 100% سیکیورڈ ہے, یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. آپ بے شک رات کے 3 بجے بھی یہاں پہ واک کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اور یہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, یہاں پہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پہ ان کی پوری مینجمنٹ ٹیم ہے, یہاں پہ پوری سیکیورٹی یہاں پہ موجود ہے جو کہ دن رات آپ کی حفاظت پہ مامور ہے. دن رات اگر آپ کا کوئی الیکٹرک کا مسئلہ ہے, کوئی پلمبنگ کا مسئلہ ہے تو فوراً آپ کا جو ہے ٹیلی فون کال کے اوپر 5 منٹ کے اندر بندہ آتا ہے, آپ کا سارا کنسرن جو ہے وہ دور کرتا ہے. کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ بحریہ کی طرف آئے, کیا اس کی حد کیا ہونی چاہیے, کوئی بھی انویسٹر کیا لے کر آئے یہاں پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی جو ہے نا وہ اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے. اگر تو ایک بندہ پروجیکٹ بیس میں جانا چاہ رہا ہے تو آبویسلی اس کو ایک پلاٹ خریدنا پڑے گا, اس کی کنسٹرکشن کے پیسے اس کے پاس موجود ہونے چاہیے, وہ سم ہاؤ جو ہے وہ 50 to 60 ملین جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ ایک پروجیکٹ ڈیزائن کرتا ہے جس کا بہت اچھا آؤٹ کم جو ہے اس کو مل سکتا ہے. اگر ایک بندہ وداؤٹ اینی ہسل صرف ایک پراپرٹی بائی کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے 1-2 سال ہولڈ کر کے جو ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کر دوں گا اور مجھے اچھا انسینٹیو ملے, تو اس کے لیے کوئی 10 ملین سے 15 ملین بھی جو ہے وہ انف ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کچھ چیز ایسی خریدنا چاہتے ہیں کہ وہ بعد میں بیچیں تو وہ اچھے منافع میں. اس کے لیے میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس سے زیادہ سیکیور انویسٹمنٹ کیا ہے کہ آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کے پلاٹ کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں, آپ کے پلاٹ کا خیال بھی رکھا جائے گا, آپ کے انویسٹمنٹ کو میک شیور کیا جائے گا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو آپ کی جگہ کے اوپر جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. پھر اس کے بعد ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ سالڈ ہے بحریہ ٹاؤن کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, تو بحریہ ٹاؤن کے اندر ضرور انویسٹمنٹ کرے اور اس میں بہت اچھا اس کو گین مل سکتا ہے. خود آپ نے جو ABS مارکیٹنگ اور ABS گروپ ہے اس کے تحت کتنے پروجیکٹ کیے پہلے اور آگے مزید کیا لا رہے ہیں؟ دیکھیں ABS ہولڈنگس کے جو ہے نا وہ تقریباً 9 سے 10 پروجیکٹس ہیں اس وقت جو ایکٹیو ہیں. ہمارا بیسیکلی مشن یہی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اسکیمز ہوتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ جو ایک باہر فراڈ کے ایلیمنٹ ہیں اس کو جو ہے وہ پریونٹ کیا جائے. بحریہ ٹاؤن کے اندر وہ انویسٹمنٹ کریں, ان کو ہم پراپر گائیڈنس دیں گے, ان کو ہم پراپر سیکیور ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے جہاں پہ وہ رہ کے انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, پروجیکٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں کنسٹرکشن بھی ہم کر کے دیں گے. تو یہ ایک ون ونڈو, اور بحریہ کا سارا پروسیس بھی ہم ان کے لیے ہم ہی کر کے دیں گے. تو یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کو ون ونڈو سولوشن دے رہا ہے. ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں یا جہاں پہ آپ ممبر بن جائیں تو آپ کے تمام تر ریئل اسٹیٹ کے جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی آپ کے ان کے سولوشنز ہیں وہ ہم ہی انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی باہر بیٹھا پاکستانی آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے یا کوئی انویسٹر کسی بھی ملک, سمپلی ڈیجیٹلی جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم موجود ہیں, فیس بک کے اوپر ہمارے پیجز موجود ہیں, ہمارے نمبرز جو ہیں وہ موجود ہیں, ہماری ویب سائٹ موجود ہیں. یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ ٹائی اپ کر لیں, اپنا کوئی نمائندہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس بھجوا دیں, جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہم یہاں پہ تھرو لیگل چینل انشاءاللہ ان کے ساتھ کر لیں گے. اور ہمارا ادارہ SEC سے بھی رجسٹرڈ ہے, تو ہمارے ساتھ ایک لنک ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم ان کو تھرو اسکائپ, تھرو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہم ان کو گائیڈنس بھی دے دیں گے, ان کو ورچوئل ٹورز بھی کروا دیں گے ان کی پراپرٹی کا. اگر وہ کنسٹرکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو ان سے ہر چیز ہم ڈیسائیڈ بھی کر لیں گے. یہاں پہ کنسٹرکشن ٹیم سے ان کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ان کی ملاقات بھی کروا دیں گے. ان کو ہر چیز جو ہے وہ ہم آج کل کے جدید دور کے اندر ہم ایک جو گیپ ہے کمیونیکیشن کا وہ ہم سرپاس کر سکتے ہیں. بحریہ ٹاؤن اور باقی جو سوسائٹیز ہیں مختلف کیا ہے, کیوں انویسٹمنٹ یہاں پر ہی کی جائے؟ بحریہ ٹاؤن میں ایسا کیا مختلف ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں, یہیں پہ گھر بنائیں, یہیں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ جو ملک ریاض صاحب کی جو ایک سوچ ہے, جو ویژن تھا کہ میں نے پاکستان کو جو ہے وہ ایسا ایک ہاؤسنگ منصوبہ دینا ہے جو کہ یورپ سے مشابہت رکھتا ہو. جو فیسیلیٹیز یورپ کے اندر لوگ ہیں جو انجوائے کرتے ہیں وہ آپ کے یہاں بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی لوگ جو ہے نا وہ انجوائے کر سکیں. پھر اس کے بعد شاہد قریشی صاحب جو کنٹری ہیڈ ہیں ان کا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے, وہ اپنے کلائنٹس کو, اپنے انویسٹرز کو یہاں پہ
جو ڈیولپر ہیں وہ بہت زیادہ ٹیک کیئر کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی پراپرٹی لے لیں تو آپ کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن جو ہمارے یہاں پہ ایک جو بہت اچھا ایک ایٹماسفیئر ہے, ایک قریشی صاحب کا ایک ویژن ہے, ایک انقلابی سوچ ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایک ریفارمز جو آئے ہیں ان کی وجہ سے آئے ہیں. یہاں پہ ڈیولپر کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, انویسٹر کی انویسٹمنٹ کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے, ایک میک شیور کیا جاتا ہے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ایک پیسفلی رہ رہے ہیں, یہاں پہ ان کو کوئی پرابلمز نہیں ہے. آج تک مینجمنٹ کا پورا انفلوئنس ہے, وہ ایک ایک چیز کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کی جانوروں کی جو علائشیں ہیں وہ اٹھانے کے لیے ایک اسپیشل فورس تشکیل دی جاتی ہے کہ قربانی دن میں ہوتی ہے, شام تک یہاں پہ آپ کو کوئی فیل نہیں آتی کہ یہاں پہ کوئی قربانی ہوئی بھی ہے یا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرسٹ مالکوں کا ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے کسی بھی ہاؤسنگ سیکٹر میں, کسی بھی اسکیم میں, تو وہ انٹرسٹ آج بھی موجود ہے. عام طور پہ جب آپ پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ پلاٹ اپنے نام کروانا, یہ چیزیں کرنا, یہ پیچیدگیاں ہیں جو عام آدمی نہیں کرنا چاہتا. اس کا حل کیا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کے اندر پلاٹ ٹرانسفر کا جو ایک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے. آپ کو کوئی 10 اداروں میں چکر نہیں لگانے پڑتے کہ کہیں سے آپ کو اسٹامپ مل رہا ہے, کہیں سے آپ کو CVT مل رہی ہے, کہیں سے آپ کو گین ٹیکس کی سلپ مل رہی ہے. یہاں پہ آپ نے ایک ونڈو پہ جانا ہے, وہاں پہ آپ کو واچرس نکلیں گے, وہ آپ نے وہاں پہ اپنی فیس ادا کرنی ہے اور ٹرانسفر لے لینی ہے, اور وہ 100% سیکیورڈ ہے. آپ کے پلاٹ کے اوپر نہ کبھی زندگی میں ناجائز قبضہ ہو سکتا ہے, نہ آپ کے گھر کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے. وہ سیکیورٹی آپ کو بحریہ پرووائڈ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہم جیسے یہاں پہ ادارے موجود ہیں جو بحریہ کے آتھورائزڈ ادارے ہیں, وہ بحریہ ٹاؤن نے ان کو بھی اتھارٹی دی ہوئی کہ اگر ہمارے کلائنٹ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم مینجمنٹ سے کہہ کے وہ مسئلہ راتوں رات حل کروا سکتے ہیں. جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی ہے کہ جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہیں شاہد محمود قریشی صاحب, ان کی طرف سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کا کوئی بھی کلائنٹ, آپ کا کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی ڈیولپر جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس کا جو بھی پرابلم ہے اس کو آپ نے فوراً حل کرنا ہے, میرے نوٹس کے اندر لانا ہے. تو جب مینجمنٹ کا اور جب بحریہ ٹاؤن کے جو ایک ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں ان کا اتنا انٹرسٹ ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کو جو ہے اس سے مستفید ہونا چاہیے اور یہاں پہ انویسٹمنٹس کرنی چاہیے.